قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدي أسلم ما في الوجود. سر الله في كل موجود. نقطة دائرة الوجود. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود. مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حضرات گرامی، ماتمداران کی شہدا، میں نے جس آیے مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں خدا رب عالم آواز دے رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اور عزیزان محترم، یہ بات کہی جا رہی ہے کہ عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے، عبادت صرف روزے کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل عبادت یہ بھی ہے کہ اپنی زندگی کو فرمان الہی کے سانچے میں ڈھال لینا، اخلاق اسلامی کو اپنی زندگی میں اپنانا، کسی غریب کی مدد کرنا، کسی کے لیے پانی کا انتظام کر دینا، یہ سب بھی عبادت میں آتا ہے۔ تو دیکھیے عزیزان محترم، زبان عبادت بھی کرتی ہے اور گناہ بھی کرتی ہے۔ زبان کیا کرتی ہے؟ عبادت بھی کرتی ہے اور گناہ بھی کرتی ہے۔ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جس کو ہم اور آپ ہلکے میں لیتے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ من جو ہے وہی گڑبڑ ہے۔ تو من جملہ اس گناہ کے جو بہت سخت ہیں، جس کو ہم اور آپ ہلکے میں لیتے ہیں، اس کا نام ہے غیبت۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم غیبت کا مطلب ہی نہیں سمجھ پاتے، شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ جھوٹ نہ کہے، کسی کی سنی نہیں، اپنی آنکھ سے دیکھی گیا، اسی کا نام تو غیبت ہے۔ اور عزیزان محترم، ایک غیبت کرنے سے انسان کی 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔
ہم نے ایک غیبت کیا 40 دن ہوا نہیں ہم کسی کی غیبت کر دی. تو عزیزان محترم ایک غیبت کرنے سے 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی. اسی لیے غیبت کی جو ڈیفینیشن ہے، مثال کے طور پر میرا ایک حلقہ ہے، مثلاً میں اپائج لنگڑا ہوں. دیکھیے مثال دے رہا ہوں، لنگڑا ہوں نہیں. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مثال میں سچ اور جھوٹ سے بحث نہیں ہوتی. تو میں لنگڑا ہوں. اب جو ہے یاور بھائی نے عقیل بھائی سے کہا کہ عقیل بھائی کل میری مجلس ہے، میں سوچ رہا ہوں کس سے پڑھواؤں. تو عقیل بھائی نے کہا بھائی مولانا وفا صاحب پڑھ دیں گے. تو یاور بھائی نے کہا وہ مولوی لوڑے. اب یہ بتائیے یہ یاور بھائی سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں؟ سچ بول رہے ہیں. سچ میں لوڑا ہوں. لیکن عزیزان محترم اگر یہی بات یہ یاور بھائی میرے پیٹھ پیچھے کریں اور پھر مجھے پتا چلے کہ انہوں نے مجھے لنگڑا کہا ہے تو مجھے برا لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ ظاہر سی بات نہیں کرتا. اسی کا نام غیبت ہے. اسی لیے بزرگوں نے غیبت کی جو ڈیفینیشن کی ہے، نمبر 1 ذکر ہو عقیل بما یکرہ ہو، کہ اپنے بھائی کے بارے میں، انسان کے بارے میں کوئی ایسی بات کہنا. بات عزیزان مطلب صحیح ہے، مولانا وفا صاحب لگڑے ہیں، لیکن یہی بات آپ کسی اور سے کہیں گے اور پھر مجھے پتا چلے گا کہ انہوں نے مجھے لنگڑا کہا ہے تو مجھے برا لگے گا کہ ظاہر بات ہے. یہ ہوگا غیبت کی پہلی ڈیفینیشن. دوسری بات یہ ہے کہ غیبت کرنے والا جانتے ہیں کیا کرتا ہے. یہ تو ظاہر ہو گیا، سب جانتے ہیں میں لنگڑا ہوں. لیکن ہماری کچھ ایسی بھی باتیں ہیں جو پروردگار عالم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. لیکن اللہ کا کمال ہے کہ نہیں ہے؟ خدا اس بات پر قادر ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک بے شک. وہ چاہے تو ہماری پیشانی پر ابھار کر لکھ دے بے شک یہ آدمی یہ گڑبڑ کر کے آ رہا ہے، کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے. بے شک بے شک. لیکن اس کے باوجود ہمارے اوپر پردہ ڈالیں گے. اور عزیزان محترم آپ حضرات میں سے ماشاء اللہ کچھ افراد نماز روزہ کے پابند بھی ہیں، مولا انہیں سلامت رکھے. اور جو نہیں پڑھتے ہیں اللہ انہیں توفیق دے، وہ چاہے میرے گھر ہی کے کیوں نہ، اللہ انہیں توفیق دے پڑھنے کی. تو جو حضرات نماز روزہ کے پابند ہیں وہ دعائیں بھی پڑھتے ہیں. ماشاء اللہ سے میں نے دیکھا ہے شب جمعہ میں ہمارے چچا ہوئے شاہان علی چچا بہت سے افراد ہیں ہمارے نوجوان کچھ ہیں جو میں نے دیکھا ہے کہ آدھا 1 گھنٹہ تک دعائیں بھی پڑھتے ہیں. تو جب آپ دعا پڑھتے ہیں دعائے کمیل میں ایک فقرہ پڑھ جاتا ہے، آپ کو یاد ہوگا. دیکھیے دعائے کمیل کس کی بیان کی ہوئی ہے؟ مولا کائنات کی. وہ فرماتے ہیں کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نصرتا، کہ پروردگار کتنی تعریفیں ایسی ہیں جس کا میں مستحق ہوں، اہل ہوں، جس کا میں مستحق نہیں ہوں، اہل نہیں ہوں، جس کو تم نے پھیلا رکھا ہے. یہ دعائے کمیل میں ہے. یا پھر اسی دعائے کمیل میں ہے کم من قبیح سترتا، کہ پروردگار کتنی برائیاں ایسی ہیں جس پر تم نے پردہ ڈال رکھا ہے. بے شک بے شک. یہ دعائے کمیل میں ہے. چلیے ہو سکتا ہے یہ دعائے کمیل کا فقرہ بعض کو یاد ہو بعض کو یاد نہ ہو، لیکن نماز مسجد میں ایک فقرہ پڑھا جاتا ہے، میرے خیال سے وہ سبھی کو یاد ہوگا. تو جب آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں اس میں ایک جملہ پڑھا جاتا ہے کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیر، کہ پالنے والے ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے سوائے خیر. کس کے بارے میں عزیزان محترم؟ یہ جو میت ہے اس کے بارے میں. مثال کے طور پر میرے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے یا ہمارے خاندان میں کسی کا انتقال ہو جائے، ہمارے محلے میں کسی کا انتقال ہو جائے اور ہم اس کی نماز جنازہ پڑھنے گئے
تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ پروردگار ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے سوائے خیر کے۔ عزیزان محترم، ہمارے گھر کا آدمی ہم کو اچھی طرح پتہ یہ کیسا ہے، لیکن جب اسی کا انتقال ہو جائے، ہم اس کی نماز جنازہ پڑھنے گئے، ہم کہہ رہے پروردگار ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے سوائے خیر کے۔ عزیزان محترم، جب یہ ہمارے گھر کا آدمی ہے، ہم جانتے ہیں یہ کیسا ہے، تو پھر ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں پروردگار ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے سوائے خیر کے؟ آیا ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں؟ تو عزیزان محترم، اس کا جواب کیا ہوگا؟ دیکھیے، میں اپنی جیب سے نہیں کہہ رہا، اللہ کہلوا رہا ہے تو میں کہہ رہا ہوں۔ تو اللہ کیوں کہلوا رہا ہے؟ گویا یہ اشارہ ہے، جانتے ہو مگر چپ رہو۔ اس کے بعد کا جو جملہ ہے اس کی وضاحت میں روایت میں اللہ کہتا ہے اگر 40 لوگ آ جائیں اور یہ جملہ کہہ دیں کہ پالنے والے ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے سوائے خیر کے، تو آوازیں قدرت آئی قد اجزت و شہادتکم، جاؤ ہم نے تمہاری گواہی قبول کر لی، سب پتہ ہے تم کیا کہہ رہے ہو۔ لیکن اس کے بعد کا جو جملہ ہے روایت میں ہے کہ اللہ کہتا ہے یہ تو وہ تھا جسے تم جانتے تھے اور تم نے پردہ ڈالا، بہت ساری ان معلوم کی گڑبڑی وہ ہے جو میں جانتا ہوں تم لوگ نہیں جانتے۔ تو جب تم بندے ہو کے کہا ٹھیک ہے میں تو اللہ ہوں، جاؤ میں نے اس کو بھی معاف کیا ہے، درود پڑھیے گا محمد کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم سچ بولتے ہیں۔ سچ بولنا مطلب کسی کو بعزت کرنا تھوڑی ہے۔ اللہ اگر ایسے ہی سچ بولنا شروع کر دے تو ہم اور آپ کسی کو منہ دکھلانے کے لائق نہیں ہیں۔ اب سنیے، ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ قحط پڑ گیا جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، پبلک آئی یا نبی اللہ، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کریم ہیں، پلیز آپ دعا کر دیجئے اللہ آپ کی سن لے گا۔ اب جناب موسیٰ پبلک کو لے کر آئے، میدان میں، بیابان میں، صحرا میں آئے، جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کہ پروردگار بارش نازل فرما۔ ایک بات اور اپنانے کو سن لیجیے کہ ہم لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یار تمہارا لڑکا بہت بدتمیز ہے، ہمارا لڑکا ہے آپ سے مطلب، یہ ہم کو بول دیتے ہیں نا سر، یہ ہم کو نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ ایک گنہگار پورے محلے کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور روایت کہتی ہے تم میں کا ہر ایک آدمی چرواہا ہے۔ چرواہا تو جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر میرے پاس 10 بھینس ہے، اب میں نے چرواہے کو چرانے کے لیے دیا، اب جہاں وہ چرانے کے لیے گیا تھا وہاں کسی کا آم کا پیڑ تھا چھوٹا سا، جا کے میری بھینس نے ان کا آم کا پیڑ کھا لیا، تو اب ڈاٹا کون جائے گا، مارا کون جائے گا؟ کھایا میری بھینس نے، لیکن ڈاٹا کون جائے گا؟ بے شک بے شک، کہاں چرواہا ڈاٹا جائے گا؟ چرواہا کیوں ڈاٹا جائے گا؟ جان مطلب بھینس تو اس کی نہیں ہے، بھینس تو میری ہے، تو وہ کیوں ڈاٹا جائے گا؟ کہا اس میں ذمہ داری نہیں تھی، اس کو روکنا چاہیے تھا اس آم کا پیڑ کھانے سے لیے۔ تو پیغمبر نے فرمایا محلے میں رہتے ہو، ٹھیک ہے لڑکا ان کا ہے، مگر جب تک تمہاری نظروں کے سامنے تم چرواہے ہو۔ چنانچہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب پر نگاہ رکھیں اور ان کو برائیوں سے روکیں۔ تو عزیزان محترم، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب پر نگاہ رکھیں اور ان کو برائیوں سے روکیں۔ تو اگر ہمارے محلے میں ایک گنہگار ہے تو اس کے جب تک برا اللہ کر سکتا ہے۔ ایک دونوں پڑھی پر محمد
تو تم کو روکنا چاہیے تھا۔ سب سے بڑی پرابلم آج کل کی عزیزان محترم یہ ہے کہ ہم اپنے لڑکے کو معصوم سمجھنے لگتے ہیں، دوسرے کو گنہگار سمجھنے لگتے ہیں، تو یہ ساری مصیبت وہیں پر آ کر پھنس جاتی ہے۔ اگر کسی کا لڑکا گناہ کر رہا ہو، ہم جا کر اس کو بول دیے، ڈانٹ دیے، تو فوراً ماں باپ آتے ہیں کہتے ہیں ہمارا لڑکا گناہ کیا، آپ سے مطلب عزیزان محترم یہ ہم کو نہیں کرنا چاہیے۔ آئندہ سے پھر وہ اگر گناہ کرتے ہوئے دیکھے گا تو وہ نہیں بولے گا، کہے گا بھائی میں کیوں بولوں، ابھی اس کے ماں باپ آ جائیں گے الٹا مجھے بولیں گے۔ نہیں عزیزان محترم، اگر ہمارے لڑکے کو کسی نے سمجھایا ہے، مار بھی دیا ہے، تو بجائے لڑنے کے جا کے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ بھیا جو کام میرا تھا وہ آپ نے کیا، اللہ اس کو آپ کا اجر دے۔ اور درود پڑھیے تو اس کے چکر میں پورا محلہ بن سکتا ہے۔ سنیے کیسے جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پبلک آئی، یا نبی اللہ آپ نبی ہیں، آپ کریم ہیں، پلیز آپ دعا کر دیجئے اللہ آپ کی سنے گا۔ تو جناب موسیٰ نے کہا چلو، سب کو لے کر بیابان میدان میں آئے۔ جناب موسیٰ دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کہ پروردگار بارش نازل فرما، تب تک جبرائیل آ گئے، کہا آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کریم ہیں، آپ کا سب کچھ صحیح ہے، لیکن یہ جو آپ پبلک لائے ہیں ان میں سے ایک آدمی اتنا بڑا گنہگار ہے، جب تک یہ رہے گا اللہ آپ کی دعا سنے گا نہیں، لہٰذا اگر آپ کو دعا قبول کروانی ہے تو سب سے پہلے اس گنہگار کو نکالیے۔ اب جناب موسیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کون ہے۔ اب جیسے ہی یہ بات جناب موسیٰ نے سنی، فوراً پبلک کے سامنے گئے کہ اللہ نے ایسے ایسے کہا ہے۔ تو عزیزان محترم دیکھیے، گنہگار ہونا اور ہے، شریف ہونا اور ہے۔ بہت ایسے ہوتے ہیں نماز روزہ کے پابند ہوتے ہیں لیکن دل کے اچھے نہیں ہوتے، اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں گنہگار تو ہوتے ہیں لیکن دل کے بہت اچھے ہوتے ہیں۔ تو یہ دل کا اچھا ہونا انسان کو نجات دلا سکتا ہے، جیسے خود درود پڑھیے جب تک یہ رہے گا اللہ آپ کی دعا سنے گا۔ اب جو بھی بھائی صاحب ہو پلیز وہ چلے جائیں تاکہ اللہ ہماری دعا سن لے۔ اب جو گنہگار تھا وہ سمجھ لیا اپنے آپ کو کہ یار اس علاقے میں مجھ سے زیادہ گناہ کسی نے نہیں کیا، لہٰذا یہ مجھے کو خیر ہے۔ دیکھیے دو چیز تھی اس کے اندر، ایک تو اپنے آپ کو گنہگار سمجھا، دوسری یہ کہ شرافت تھی اس کے اندر، کہنے لگا یار گناہ تو میں نے کیا تو پوری پبلک کیوں جائے، لہٰذا بہتر ہے کہ میں یہاں سے نکل لوں۔ اب جیسے ہی وہ سوچا کہ میں نکلوں یہاں سے، فوراً خیال ہوا کہ اگر اٹھوں گا تو سب کی نظر میرے ہی پر پڑے گی، ساری بحث بنائی وہیں بیٹھ گیا، کہتا پروردگار کیا تجھے اچھا لگتا ہے کہ تیرا گنہگار بندہ دوسرے بندوں کے سامنے ذلیل ہو جائے؟ خدا وعدہ کرتا ہوں آج عزت بچا لے، اب کبھی نہیں گناہ کرے گا۔ عزیزان محترم آدمی خدا کو تو پہچانے، ماں اتنا نہیں چاہتی جتنا اللہ اپنے بندوں کو چاہتا ہے، باپ اتنا نہیں چاہتا جتنا اللہ اپنے بندوں کو چاہتا ہے، صرف شرمندہ ہو جواب تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ تو عزیزان محترم یہ کہتا ہے پروردگار کیا تجھے اچھا لگتا ہے کہ تیرا گنہگار بندہ دوسرے بندوں کے سامنے ذلیل ہو جائے؟ خدا آج میری عزت بچا لے، اب کبھی نہیں گناہ کروں گا۔ اتنے میں عزیزان محترم بارش ہوئی۔ اب کسی کو کیا پتا کہ اللہ اور اس کے بیچ میں کیا بات ہوئی، اتنے میں بارش ہوئی دھوم دھام کے۔ اب جناب موسیٰ کو کھلے گا کہ نہیں کھلے گا؟ اب جناب موسیٰ کی بے عزتی ہو نہیں کی۔ موسیٰ نے کہا تھا کوئی آدمی اٹھ کے، جناب موسیٰ نے کہا کہ جب تک کوئی آدمی جائے گا نہیں تب تک بارش نہیں ہوگی۔ جناب موسیٰ نے کہا پروردگار کوئی اٹھ کے گیا نہیں،
اور بارش پبلک مجھ کو کیا سمجھے گی؟ تو کہا اسی گنہگار کی وجہ سے بارش ہو گئی. کہا مطلب؟ کہا اس نے توبہ کر لیا. تو عزیزان محترم، ہم کو اپنے عمل پہ کبھی تکبر نہیں کرنا چاہیے. کب کون سا آدمی توبہ کر کے ہم سے آگے نکل جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک درود پڑھیے محمد. تو عزیزان محترم، میں ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے رکھتے مسائل کی طرف چلوں. انشاءاللہ پھر اسی موضوع پہ گفتگو کروں گا. عزادارو، آج عشر محرم الحرام کی نبی مجلس ہے. عزادارو، 4 سے پانی خیمے کا ختم ہو گیا تھا. 4 سے 7 تک جو پانی بچوں اور بڑوں نے پیا وہ جی بھر کے نہیں پیا. 7 سے 10 تک کسی کو پانی نہیں ملا. جزاکم اللہ. خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. سلام میرے مولا، سلام میرے غازی، سلام اے سکینہ کے چچا، سلام اے زینب کی دھار، سلام اے حسین کی کمر کی طاقت، سلام اے حسین کے لشکر کے علم بردار، سلام اے کربلا کی فوج کے سپہ سالار، سلام. سب نے حسین سے کہا مجھے پیاس لگی ہے، مگر حسین نے کسی سے نہیں کہا مجھے پیاس لگی ہے. سوچے حسین کتنا چاہتے اپنے چاہنے والوں کو. جب سید سجاد سے ملنے آئے فرماتے لال جب قید خانے سے چھٹ کے مدینے جانا تو میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا. جب ٹھنڈا پانی پیے تو میری پیاس کو یاد کر لے. یہی پیاس کا مسئلہ تھا. عباس فرماتے مولا مرنے کی اجازت دے دے. عباس آپ تو میرے لشکر کے علم بردار ہے. مولا وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کا میں علم بردار ہوں. سبھی جا چکے ہیں. ایک روایت میں ملتا ہے فرماتے مولا وہیں بھیج دے جہاں سارا لشکر جا چکا ہے. میں بڑے مختصر انداز سے چند جملے مسائل کے پڑھوں گا. دیکھو جب علم نکلتا ہے تو علم کے ساتھ ساتھ مشکیدہ ہوتا ہے. جب مشکیدہ کو دیکھا کرو تو ٹھنڈی سانس لے کر ضرور رقیہ کرو شام کا. ہائے رے میری سکینہ، ہائے رے میری شہزادی، ہائے رے حسین کی 4 سال کی وہ بیٹی. مجھے نہیں پتا سکینہ کو جی بھر کے پانی کب ملا. مجھے بس ایک روایت ملتی ہے امام سید سجاد نے مدینے میں کسی کو وضو کرتے دیکھا. وہ پانی کچھ زیادہ بہا رہا تھا. اسے دیکھ کے سجاد رونے لگے. اس نے کہا مولا کوئی غلطی ہو تو معاف کر دے، اصلاح کر دے. فرمایا تو نے پانی زیادہ استعمال کیا. ہاں مولا غلطی ہو گئی، دوبارہ نہیں کروں گا. رو کے فرماتے ہیں میں نے تجھے پانی بہاتے ہوئے دیکھا، مجھے کچھ یاد آیا، میں وہ یاد کر کے رو رہا ہوں. مولا کیا یاد آیا؟ کہا جتنا تو نے پانی بہا دیا اتنا میری سکینہ کو غسل کے لیے، میری بہن کی میت کو غسل دینے کے لیے بھی اتنا پانی میسر نہ تھا. سلامت رہے. 2 جملے مسائل کے سن اور عزم تمام ہے. فرماتے میرے مولا اگر ممکن ہو سکے پانی کی کوئی سبیل ہو جائے. کوئی 60 بچے ہیں، ایک روایت کے مطابق 35 بچے ہیں. اگر 35 یا 60 کے درمیان میں کسی تعداد کو مان لیا جائے تو یہ بچے سکینہ سے صبح سے کہہ رہے ہیں سکینہ اپنے چچا سے کہہ دو پانی لے آئے. سکینہ اپنے چچا سے کہہ دو پانی لے آئے. سکینہ اپنے چچا کے پاس آئی. العطش العطش العطش. سوچو جو تمہاری مناجات کو، تمہاری بے بسی کو برداشت نہیں کر سکتا وہ اپنی بھتیجی کی آواز کیسے برداشت کر رہا ہو. اے چچا پیاس تمہارے ڈالتی ہے، لان جا اپنا مشیدہ لے کے آ. اب میں جملے تمہیں مسائل کے سنا رہا ہوں. رکوع کے عالم میں عباس جھکے زمین پہ بیٹھے. سکینہ کے ہاتھوں سے مشیدہ اپنے گلے میں ڈلوایا. اب وہ جو 45 بچے ان سے سکینہ وعدہ کر چکی ہے
کہ جب بولتے تھے تو چہرے سے خون نکلتا تھا. علم عباس نے اٹھایا, عباس نے علم اٹھایا, عباس فرات کی طرف چلے. چلو تم نے کبھی غور کیا ہے جب عباس فرات کی طرف چلے ہیں تو حسین تو پہلے ہاتھ ملا ہے, کٹا ہوا ہاتھ پہلے ملا ہے, بعد میں عباس میں ایسا کیوں ہوا تم نے کبھی سوچا؟ کیونکہ عباس کا ہاتھ کٹا مگر عباس بڑھتے رہے, عباس کا ہاتھ کٹا مگر عباس بڑھتے رہے. عباس وہاں پر تھک پلٹے جب مسجدے میں تیر لگ گیا, جب پانی بہ گیا, پھر عباس خیمے کی طرف نہیں پلٹے بلکہ اپنے ہاتھ کو فرات کی طرف موڑ دیا. کیونکہ اب جانے کا کیا فائدہ, سکینہ سے وعدہ کیا تھا میری لاڈلی پانی لے کے آؤں گا, میری بچی نے دوسروں بچوں سے وعدہ کیا تھا, وہ وعدہ جو عباس نہیں نبھا سکے. شہید عباس کو اللہ نے باب الحوائج بنا دیا. عباس تمہاری خواہش پوری نہیں ہوئی نا, اب برکات اتنے ہوں گے جو تمہاری بارگاہ سے مانگے گا اس کی خواہش پوری ہو جائے گی. جزاکم اللہ. یہ عظمت عباس کی, یہ برکت عباس کی, جو ان کی بارگاہ میں سوال کرو وہ پورا ہوگا. کیونکہ عباس کی خواہش تھی پانی پہنچانے کی مگر عباس پہنچا نہیں سکے. مسائل کا آخری جملہ میں تاریخ کا ایک جملہ دورا دوں. سکینہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آتی کہتی بابا مجھے میرا چچا دکھائی نہیں دیتا. بیٹی کو گود میں اٹھایا, کہا دیکھ لاڈلی اپنے چچا کو. یہ وہی موقع تھا جب خیمے کی طرف سے آخری بار جب فرات کی طرف جب عباس جانے لگے ہیں نا تو بڑی حسرت سے خیمے کی طرف دیکھا ہے, بڑی حسرت سے خیمے کی طرف دیکھا ہے. وہی موقع تھا جب سکینہ نے اپنے چچا